وہ اپنے پاس سے کہتا ہے کہ اے پیاری صورت والے میں پریشان ہوں. نبی علیہ السلام نے اس سے دو ایسی باتیں کی کہ وہ باتیں سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام کو ابھی اس نے سلام کیا, ابھی اپنی بات نہیں رکھی, ابھی اپنا دکھ نہیں رکھا. پیغمبر اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو. اب جب اس نے یہ دو باتیں سنی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگا ہاں اے پیاری صورت والے میں پریشان مسافر ہوں, بھوکا بھی ہوں. لیکن جب اپنا مدعا بیان کرنے لگا تو پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا ایسے نہیں. اس کو اپنے ساتھ گھر پہ لے گئے, منہ ہاتھ دھلوایا, بہترین جو اس وقت کھانا میسر تھا کھجوریں اور دودھ اس کے سامنے پیش کیا گیا. جب اس کے حواس درست ہو گئے تو پھر اس نے پوچھا نبی علیہ السلام نے اس بندے سے ہاں اب بتاؤ کیا تکلیف ہے, کیا دکھ ہے, کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا اے پیاری صورت والے ایک بندہ ہے یہاں پر, اس نے مجھ سے اونٹ خریدے اور ان کے پیسے نہیں دیتا, مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں. میں تو چھوٹا سا ایک کسان ہوں, لوگوں کے جانور لے کے آتا ہوں, منڈی میں بیچتا ہوں, چند پیسے مجھے بچ جاتے ہیں, باقی پیسے مالکان کو دے دیتا ہوں. پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے نام بتایا کہ ابو جہل ہے. سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چل نا ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں, چل کے تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں. پتہ یہ لگا غریب کے ساتھ چل کے جانا, اس کا کام کروا دینا جا کے کسی دفتر میں کسی بڑے کے پاس. یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بولیے محمد رسول اللہ کی سنت ہے. یہ بھی نبی علیہ السلام چل پڑے اس مظلوم کو ساتھ میں لے کے سیدھا ابو جہل کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل نکلا. پیغمبر اعظم علیہ السلام فرماتے ہاں وہ کیا بات ہے, اب غریبوں کے پیسے بھی مارے گا, اب مظلوموں کے ساتھ بھی بدماشی, ان مظلوموں کے ساتھ گنڈا گردی کرے گا تو, چل جلدی کر پیسے لا اس کے. تو ابو جہل کانپتا ہوا, ادھر امیہ نے ایک جاسوس اپنا بھیج رکھا تھا کہ پیچھے پیچھے رہنا, محمد جہل سے لڑائی شروع ہو جائے ہمیں آ کے بتانا تاکہ ہم لطف اندوز ہوں گے. اور یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو جہل کو کہا لے آ بھئی اس غریب کے پیسے دے, اس کے جانوروں کے پیسے دے. شرافت سے گردن جھکا کے اندر گیا, درہم و دینار تھیلی لے کے آیا, اس غریب کے ہاتھ میں پکڑائے اور نبی علیہ السلام نے کہا آئندہ کسی کے ساتھ ٹھگی نہ مارنا. پیارے نبی علیہ السلام واپس چلے, وہ بندہ بھی ساتھ میں ہے. چند قدم چلنے کے بعد ادھر وہ جاسوس دیکھ رہا ہے کہ بازی پلٹ گئی ہے, ہمارا چودھری, ہمارا سردار, ہمارا گورنر, ہمارا حکمران جو کہتا تھا کل تک کہ نبی علیہ السلام پر حملہ آور ہو جاؤں گا, وہ تو بھیگی بلی بنا ہوا تھا, اور یہاں تو نبی علیہ السلام نے اس کے پیسے دلوا دیے. اب پیارے پیغمبر علیہ السلام جب واپس چلے, چند قدم چلنے کے بعد اس غریب آدمی کو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اگر اب تو اجازت دے تو میں چلا جاؤں اور تو اپنے گاؤں کی طرف چلا جا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو, خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں, وہ پیاری صورت کو دیکھ رہا ہے. پھر آخر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں. پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد ہوں, اللہ کا سچا رسول ہوں, خاتم النبیین بن کے آیا ہوں, لوگوں کو ایک رب سے ملوانے آیا ہوں. جب یہ بات کہی کہنے لگا ہاں میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے, میں نے اہل مکہ سے سن رکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسی ذات آ گئی ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بات ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان سے ملنا نہیں, اگر ان سے سامنا ہو جائے, اگر ان سے مل لیا جائے, اگر ان سے تکلم ہو جائے تو پھر بندہ انہی کا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا ہے, پہلے آپ کلمے کی دولت عطا فرما دیں, اس کے بعد ہی پھر میں اپنے گھر کو لوٹنے والا ہوں. ادھر امیہ بھاگا بھاگا ابو جہل کے گھر, سیدھا ابو جہل کے گھر. اور مالکو کی گل ہو گئی, اج تسی مٹی کرا دیتی, کی گل ہو گئی؟ وہ ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی پوری بات کی. آج جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب دروازہ میں نے کھولا
تو ہوا میں ان کی پشت کے اوپر ایک اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور میرے دل نے کہا یقین کے ساتھ کہ ابو جہل آج اگر محمد رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا۔ وہ کہنے لگا متروں میں تو اپنی جان بچائی ہے، نبی علیہ السلام سے اپنی جان بچائی ہے، تب وہ میں نے دولت ان کے حوالے کر دی، اس بندے کے پیسے جو ہیں میں نے لوٹا دیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ کی ایک گلی میں سے گزرے جا رہے ہیں، گزر رہے تو دیکھا ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے، چکی چلاتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس رک گئے، ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ چکی چلانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس غلام نے روتے روتے کہا کہ یہ پیاری صورت والے، وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ کہنے لگا یہ پیاری صورت والے، میں غلام ہوں امیہ کا، اور میں حبشی ہوں، اور مجھے خریدا گیا تھا بازار میں سے، آج میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن مالک نے میرے ذمہ داری لگائی کہ یہ گیہوں صبح تک پسا ہونا چاہیے، اگر یہ گیہوں نہیں پیستا ہوں تو صبح کو میرے درے لگیں گے، میں اپنی کھال بچانے کے لیے اس چکی کو چلا رہا ہوں۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اسے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے تمہاری۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ غلام سوچتا ہے کہ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے، کچھ دو لفظ کہہ کے ہمدردی کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں سوچ پایا کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجورے اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اور وہ کھجورے اس غلام کو کھلائیں، گرم دودھ پلایا، اور اسے کہا کہ رات کا پہلا پہر ہے، آپ اپنے بستر میں آرام کرو۔ اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنے بستر میں آرام کروں گا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام ہے، غلام سو رہا ہے، اور صاحب خلق عظیم جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، جن کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا گیا ہے، وہ چکی چلا رہے ہیں، صبح تک چکی چلا رہے ہیں، آٹا پس گیا، سامان تیار کر کے رکھ دیا، تشریف لے گئے۔ دوسری شام پھر آئے، پھر دیکھا غلام کا بخار اچھا نہیں ہوا، پھر دوبارہ اسے وہی کھجوریں اور دودھ پلایا گیا، پھر اس کو سلایا۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک چکی چلائی۔ غلام جب تندرست ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں، پھر کبھی ملیں گے۔ کہنے لگا پیاری صورت والو اپنا نام تو بتاؤ۔ فرمایا میں وہی محمد الرسول اللہ کا سچا نبی۔ فرمایا ہاں میں نے اپنے مالکان سے سنا ہے، امیہ سے سنا ہے آپ کے بارے میں، نعوذ باللہ وہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ محمد رسول اللہ سے اگر مل لو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا، آپ سے مل لیا، آپ کے اخلاق دیکھ لیے، اب اس غلام کو کلمے کی دولت عطا فرما دیجئے۔